بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ کوئی شخص حج کر کے آیا تو اس نے اپنے کسی دوست کو بڑے فخر اور خوشی سے بتایا کہ میں حج کر کے آیا ہوں، تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو روزانہ حج کرتا ہوں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ میں روزانہ حج کر رہا ہوں؟ اس نے کہا بھائی وہ کیسے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ایک دکان کرتا ہوں اور دکان کے ہمارے 2 کاؤنٹر ہیں۔ ایک کاؤنٹر پہ میرے والد گرامی بیٹھتے ہیں جبکہ دوسرے کاؤنٹر پر میں بیٹھتا ہوں، آمنے سامنے دونوں کاؤنٹر ہیں، اور میں یہ نیت کر کے بیٹھتا ہوں اور اپنے والد گرامی پر اپنی نظریں مرکوز کر کے رکھتا ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا گویا اس نے حج مقبول کر لیا۔ اور یہاں مقبول کا لفظ کہا گیا ہے۔ عام حج کے بارے میں ہم مقبول کا لفظ استعمال نہیں کرتے، نہ کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سب کے حج قبول کرے، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں روزانہ اپنے والد گرامی کے اوپر اپنی نظریں جمائے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مقبول ہے، تو نہ جانے دن میں کتنی بار ہم مسکراہٹوں کے ساتھ ویسے بھی دیکھتے ہیں والدین کو۔ تو اس بندے کی وہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ یہ واقعی بڑی بات کر رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ایک دفعہ آپ نے جب فرمایا کہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مقبول ہے، صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اپنے والدین کو بہت بار دیکھے، زیادہ بار، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو میرے لجپال آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کوئی جس قدر بھی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اتنی بار ہی حج کرتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مقبول کا درجہ رکھتا ہے، کوئی جتنی بار بھی دیکھتا ہے اتنی بار حج۔ تو یہاں ایکسیپٹڈ حج کا کہا گیا ہے۔ تو لجپال آقا نے جو فرما دیا وہ قرآن کی طرح بالکل صداقت پہ مبنی ہے۔ میرے آقا لجپال آقا کہتے ہیں کہ والدین وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ، میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ تو اس لیے دنیا میں سب سے بڑا رشتہ والدین کا ہے، اور سب سے بڑی ہستیاں اللہ رسول کے بعد والدین کریمین ہیں، اور جو سراپائے رحمت ہیں، جن کی رفعتوں کو، جن کی محبتوں کو، جن کی شفقتوں کو ناپنے کے لیے، ماپنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے الفاظ ناپید ہیں۔ جس طرح روشنی کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے اور خوشبو کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے، اسی طرح والدین کی رفعتوں، عظمتوں اور ان کی شفقتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ الفاظ گنگے ہیں، الفاظ ناپید ہیں۔ تو اس لیے جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درازی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین پردہ فرما گئے ہیں، والدہ یا والد، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ وعرفہ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی انوار التجلیات کی بارشوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ خدا رحمت کنندی عاشقان پاک تینت راہ، میرے والد گرامی
قبلہ رانا محمد گلزار خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ہمیں سبق دیا ہے، یہی مجھے سبق دیا ہے، اور اسی ان کی تربیت کا ہی یہ کمال ہے کہ میں نہ صرف اپنے والد گرامی کی قبر پر عقیدت، محبت، الفت اور شوق سے جاتا ہوں، بلکہ ان لوگوں کو بھی جاتا ہوں جنہوں نے دنیا میں کوئی بھی کارہ نمایاں سر انجام دیے، یا عام قبر پہ بھی میں جاتا ہوں تو میں اپنے ساتھ گلزار لے کے جاتا ہوں، گل و گلزار ہو کے جاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے لاجپال آقا کے ہر امتی کی بخشش فرمائے اور سب کی قبروں کو اپنے انوار و تجلیات سے منور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، بجا یا سید المرسلین، آمین۔